वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि अत्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मब्रूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज दोस्तों, पिछली जुमा आप हजरात के सामने रसूल करीम हम सब के आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अज़ीमुश्शान खुतबा जो आपने हज्जतुल वदा के मौके पर बतने वादी में अरफात में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम के सामने दिया था। उस खुतबे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और उसकी तारीफ व किब्रियाई अज़मत व बड़ाई को बयान फरमाया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम लोगों को खिताब करते हुए फरमाया कि तुम सबके माँ बाप एक हैं, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर किसी किस्म की कोई बरतरी हासिल नहीं है।
اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے، برتری حاصل ہے، مقام ملا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ملا ہے اور ملے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قریش سے خطاب کیا اور ان سے فرمایا کہ قریش کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت میں دنیا لے کر آؤ، اپنے گردنوں پر دنیا کا بوجھ لاد کر آؤ، اور دوسرے لوگ دنیا لے کر دین آخرت لے کر آئے تو اس وقت فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تو میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ آپ علیہ السلام نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے کا جو تمہارا سلسلہ ہے وہ آج سے بند ہے۔ کوئی اب اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے فخر نہیں کرے گا۔ تمہاری نخوت کا وہ معاملہ، تمہاری نخوت و تکبر و بڑائی اور غرور کا وہ مسئلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اب تو تمہارے اموال بھی، تمہارے خون بھی اور تمہارے ایک دوسرے کی عزت بھی آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی کسی کا ناحق خون نہیں بہا سکتا، کوئی کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور کوئی کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل نہیں سکتا، کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جیسے عرفات کا حج کا دن محترم ہے، اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا خون بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بھی ایسے ہی عزت کے قابل ہیں جیسے حج کا مہینہ قابل محترم ہے، جیسے مکے کی وہ سرزمین، عرفات، مینا، مزدلفہ کی وہ سرزمین مقدس ہے، اسی طرح سے رسول اللہ نے فرمایا ایک انسان کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی اسی طرح سے محترم ہے۔ یہ معاملہ قیامت تک جب تک تم تمہارے رب سے ملاقات نہ کرو، یہ تمہارا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بھول نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، تمہیں تمہارے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا، تم سے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لے گا۔ قیامت کا وہ وسیع و عریض میدان جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہر بندے سے، ہر بندی سے، ہر آدم کے بیٹے اور بیٹی سے اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ پوچھو قرآن سے اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ وہ خود کہتا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، تم کو آزمائے۔ ایوکم احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کر کے آئے گا، کون آخرت کا بہترین توشہ اکٹھا کرے گا، کون دنیا میں اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا، کون دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرے گا، کون تقوی پرہیزگاری کو اپنائے گا اور کون نافرمان بن کے آئے گا، کون اللہ کا دشمن بن کے آئے گا، کون رسول اللہ کا دشمن بن کے آئے گا، کون قرآن کے حکموں کو ٹال کر آئے گا، کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پشت ڈال کر آئے گا۔ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، زندگی اور موت یہ اعمال کے حساب کے لیے ہے، اللہ کے یہاں بدلہ ہے، جزا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اور آپ کی تنہائی میں، اور
رات کی تاریکی میں تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کو منانے والا، تہجد پڑھنے والا، اللہ یہ بھی جانتا ہے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر گناہوں کے اڈوں پر پہنچنے والا، چوری کرنے والا، برائی میں ملوث رہنے والا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اس تہجد گزار کے تہجد کا بھی بہترین بدلہ دے گا، اور اس گنہگار نافرمان سرکشی کرنے والے کی اللہ پکڑ کرے گا، اس کو بھی بدلہ دے گا۔ دونوں کے لیے فہدیناہ النجدین، دو راستے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، ایک سچائی کا، ایک جھوٹ کا، ایک امانت کا، ایک خیانت کا، ایک وفاداری کا، ایک بے وفائی کا، یہ دو راستے اللہ نے بتا دیے ہیں۔ جو ان دو راستوں میں سے سیدھے راستے کو اپنائے گا اللہ اس کو بہترین بدلہ دے گا، اور جو ان دو راستوں میں برے راستے کو، بائیں راستے کو اپنائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو حضور علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تم سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ پھر آگے حضور نے امانت کی بات کی کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ مؤتمن، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی امانت اس کے مالک کے پاس پہنچا دے جس کی وہ امانت۔ امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے، امانت میں امانت داری سے مستحق تک اس کے مالک تک برابر اسے واپس کرنے والا یہ مومن کی شان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، لوگوں کل المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ نے جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا آپ نے اسے کر کے بھی دکھایا، اپنوں کی ویسے تربیت بھی کی۔ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ عرب کے جاہل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑائی جاری رکھنے والا، مرنے والا باپ خاندان کا سربراہ موت سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتا۔ کس بات کی وصیت تھی؟ کیا سچ بولنے کی، اچھائی کی؟ جی نہیں، وصیت ہوتی تھی کہ میرا فلاں خاندان سے جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو برابر تم جاری رکھنا، اس لڑائی کو برابر جاری رکھنا۔ یہ نفرت کرنے والے، یہ عداوتوں کو وہ ہوا دینے والے، دشمنیوں کو وال پالنے والے، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر عزتوں کو لوٹنے والے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایسے جاہلوں کو کلمے کی بنیاد پر، رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، قبلے کی بنیاد پر ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ کیا وہ بھائی چارہ آپ نے قائم کر دیا؟ مکے والوں کا بھی یہی حال تھا۔ ادھر مدینے کے لوگ بھی کچھ کم نہ تھے، وہ اوس کے قبیلے کے لوگ خزرج کے قبیلے کے لوگوں کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے بھڑتے تھے، ہمیشہ ان کا جنگ و جدال، ان کی آپسی رشاکشی، ان کی آپسی دشمنی و عداوت، یہ سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی روشنی کو آپ نے روشن کیا، ایمان کی شمع کو روشن کیا، اوس کے لوگ بھی ایمان میں داخل ہوئے، خزرج کے قبیلے والے بھی ایمان میں داخل ہوئے، اور ادھر مکے کے مختلف قبیلوں کے لوگ اور عرب کی سرزمین کے مختلف قبائل کے ماننے والے وہ ایمان میں داخل ہوئے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے،
تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انہیں گوارا نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ السلام. کہ ایمان والوں کی مثال ان کی آپسی مہربانیوں, لطف و عنایت میں, محبت و مودت و الفت میں, ایک دوسرے کی خیر خواہی و ہمدردی میں ایک جسم کے مانند ہیں. جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے, اسے کوئی شکایت ہو جائے, پورا جسم بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے, اسے نیند نہیں آتی, وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک جسم کے حصے کو بیماری آئے, سارا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک سانچے میں ڈھال دیا, ان کے دلوں میں اللہ کے محبت کو اتار دیا, ان کے دلوں کو جوڑ دیا, اور ایسی محبت ان کے درمیان میں قائم فرما دی کہ ایک پر اگر کوئی حملہ کرے تو ساری قوم اکٹھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی کو کون مارنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ کو پیدا کیا تھا, اس طرح ان کا ماحول بنا دیا تھا, ایسی تعلیمات سے انہیں آراستہ کر دیا تھا. وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ ایک بکری کا سرا کسی نے اپنے پڑوسی کے ہاں اس کے کھانے کے انتظام کے لیے بھیج دیا. پڑوسی نے اس کو لیا, اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میرا پڑوس مجھ سے زیادہ مستحق ہو, اس کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. زمانہ غربت کا تھا, تنگدستی کا تھا, یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوس کے ہاں بھیج دیا. اب اس لینے والے نے سوچا مجھے تو آج ملا ہے, پتہ نہیں میرے بازو والے کا کیا حال ہے. اس نے بازو اس بکری کے سرے کو بھیج دیا. اس تیسرے نے سوچا میرے بازو جو گھر ہے اس کا کیا حال ہے, اس نے اس کے ہاں پہنچا دیا. چوتھے نے پانچویں کے پاس, اور پانچویں نے چھٹے کے پاس. پھر وہ سرا گھومتا ہوا اسی گھر پہنچا جس گھر سے پہلی مرتبہ اس آدمی نے اس کو صدقہ کیا تھا, ہدیہ کیا تھا. یہ ان کا جذبہ, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کے بھائی ہونے کا احساس, ایک دوسرے کی ضرورت. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, خود بھوکے ہوں پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسرے کے بھوک کا انتظام کرنے والے, اس کے کھانے کا انتظام کرنے والے. وہ دودھ کا پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, آپ بھی بھوکے تھے, گھر میں کچھ اور تھا نہیں, اور وہ 70 صحابہ اکرام سے زیادہ کی تعداد کے وہ صفہ میں پڑھنے والے غریب و نادار صحابہ, ان کے گھروں میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا, لاچاری مجبوری کا وہ عالم تھا. ایسے میں وہ دودھ کا پیالہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا. حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں چلو آج میرا کام بن جائے گا. ان کی حالت بھی ایسی تھی, بھوک کی وجہ سے راستے میں اوندے منہ لیٹ گئے تھے کہ وہ آنے والے احساس کر کے اپنے گھر کو لے جائیں کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے. صدیق اکبر گزرتے ہیں لیکن ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا, تو وہ بھی وہاں سے گزر جاتے ہیں. حضرت عمر بھی گزر جاتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہیں, پہچان لیتے ہیں, اپنے ساتھ لے آتے ہیں, گھر میں گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے گھر میں. تب وہ دودھ کا پیالہ جو آپ کو تحفے میں آیا تھا وہ گھر والوں نے اسے پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا چلو بھوک کا تھوڑا سا تو کچھ انتظام ہو گیا, پیٹ بھرنے کا آدھا دودھ کا پیالہ تو صحیح انتظام ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ وہ صفہ میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ سوچ میں پڑ گئے, پیالہ تو چھوٹا ہے اور وہ بھی بھرا کہ نہیں پتہ نہیں ہے, مجھ ایک انسان کو بھی کافی نہیں ہوگا, تو پھر میں ان سب کو جو 70 سے زیادہ لوگ ہیں آس پاس
پاس تو میں ان کو کیسے لے آؤں؟ ان کے پلانے کے بعد پھر مجھے ملے گا، ایک خطرہ بھی بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم تھا، صحابہ آپ کے ہر حکم کو فوراً پورا کرنے والے گئے، بلال آیا اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ ہی کو پیالہ دیا، جاؤ سب کو پلا کے آؤ۔ وہ پیالہ ایک دوسرے تیسرے سب کو ہوتے ہوئے وہ پیالہ آتا ہے، رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی، آپ کا وہ معجزہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گھومتا ہوا وہ پیالہ آیا، سب نے سیر ہو کے پیا، اور پھر وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے دیا کہ کہا ابو ہریرہ پیو، انہوں نے اس سے پیا، پھر فرمایا کہ اور پیو، پھر اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، اور پیا، پھر حضور نے فرمایا اور پیو یا رسول اللہ اب تو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ایک دوسرے کا خیال، خدا کا علیہ السلام بھی بھوک کی حالت میں، آپ نے پہلے دوسروں کو پھیلایا، بھائی ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود پر دوسروں کو ترجیح دینا، خود بھوکے سو کر مہمان کو کھلانے والے صحابہ کرام بن گئے، ایسا بھائی چارہ قائم کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت ایسے انداز سے کیا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک کہ جذبہ ایمان والے میں نہیں آتا، خود کے لیے جو پسند وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، تب جا کر اس کا ایمان کے کمال کا اعتبار ہو۔ تو ایک دوسرے کے دشمن جو اوس و خزرج کے لوگ تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور مختلف عرب کے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں بھائی بنا دیا۔ اسی کو حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا، کل المسلم یاخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جتنے زمانے جاہلیت کے خون تھے وہ خون سب میں نے معاف کر دیا، جو خون کا بدلہ اور انتقام لینا تھا زمانے جاہلیت کا، میں نے آج اسے اپنے قدموں کے نیچے رون دیا، اب کوئی زمانے جاہلیت کے خون کا انتقام نہیں لے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے پہلا خون اور اس کا انتقام جو اپنے خاندان کا تھا اسے معاف کر دیا، ارشاد فرمایا پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے، ربیعہ ابن حارث کے دودھ پیتے بچے کو قبیلے بنو حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ ربیعہ ابن حارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، آپ کے چچا زاد تھے، تو آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کا دودھ پیتے بچے کو جو بنو حذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، پہلا خون میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ آپ نے صرف لوگوں کو نہیں بتایا بلکہ آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا کہ میں نے ہمارے خاندان کا وہ خون معاف کر دیا ہے جو زمانے جاہلیت میں پیش آیا تھا، اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل کرنے والے، فوراً آمنا صدقنا سلمنا کہنے والے، ہم نے اس بات پر یقین بھی کر لیا، اس کو ہم نے سچا بھی مان لیا، اور اس کے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکا بھی دیا۔ یا رسول اللہ، یا آپ جو ارشاد فرمائے ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اے ایمان والو، پیغمبر جو بھی تمہیں دے، جس بات کا بھی تم حکم کریں اسے فوراً اپنا لو، وہ جس بات سے تمہیں روکے، وما نهاکم عنه، جس کام سے تم کو رکنے کے لیے کہہ دیں، فانتهوا، ایمان والو اس سے رک جاؤ۔
یہی اصل چیز ہے، یہی اصل اللہ کی فرمانبرداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حکموں پر آپ نے جو کچھ ہم کو دیا، جو طریقہ دیا، اس کو اپنانے والے بن جائیں، اور جس بات سے رسول اکرم نے منع فرما دیا اس سے رکنے والے بن جائیں۔ یہی ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی لامحدود ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کی ضامن بھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت کا سود ہے وہ سود بھی میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ اب کوئی زمانے جاہلیت کے سود کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس وقت قریش کا کاروبار بھی زمانے جاہلیت میں سود کا بڑا لین دین تھا، سود کا کاروبار زور و شور پر تھا، مختلف انداز سے لوگ سود وصول کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وہ سود جو عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا ان کے خاندان کا جو سودی لین دین ہے، میں ان تمام سود کو آج چھوڑ دیتا ہوں اور ختم کر دیتا۔ میں نے جیسے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو نہیں بتایا، خود عمل کر کے بتایا۔ آپ کی پوری زندگی قرآن پر عمل کرنے میں گزری، اللہ کے حکموں کو عمل کر کے لوگوں کو بتانے میں گزری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا جو سود تھا اس تمام سود کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود بچا کچا جو سود ہے اس سب کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، قیامت پر، جنت و دوزخ پر، قیامت میں اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر اگر تمہارا ایمان ہے تو سود کو چھوڑ دو، ربا کو چھوڑ دو، بیاج کو چھوڑ دو، یہ آپس کا مال حرام ہے۔ آج مسلمان بہانے سے سودی کاروبار کر رہا ہے، چٹ فنڈ کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے، بچاتا ہے، بہانے سے وہ بزنس کے لیے بھی سود پر قرض لیتا ہے، لون لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ہوشیار نہیں ہے۔ او نادانو، او عقل کے دیوانو، عقل کو مارو، تم نے اسے عقل مندی سمجھ لیا ہے، یہ تو عقل کے مارے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ زمانے جاہلیت میں ان لوگوں کو جہالت کے سوا کچھ آتا بھی کیا تھا، وہ جہالت میں جو کاروبار سود کا کرتے تھے۔ آج مسلمان سمجھتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں اور میں سود میں اسے نام بدل کر انٹرسٹ کا نام دے کر میں اس سے کمائی کروں گا۔ چٹ فنڈ کی کمپنیوں میں مسلمان کام کرتا ہے اور وہ چٹ فنڈ کا کاروبار کرتا ہے۔ مختلف طریقوں سے آج مسلمانوں کی خواتین سنگا میں سود پر پیسے لیتی ہیں، اور یہ سنگا والے وہ نامحرم غیر مسلم مسلمانوں کے گھروں میں آتے ہیں قرضہ وصول کرنے کے لیے، اور یہ قرض لینے والے ایک سنگے میں لیے، دوسرے سنگے، تیسرے میں، اور قرض کا بوجھ ایسا بنا کبھی اپنے بچوں کو خود ماں باپ زہر کا خون پلا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور کبھی انہیں سولی پر لٹکا دیتے ہیں اور خود بھی سولی کے پھندے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ سنگے، یہ سودی کاروبار، یہ چٹ فنڈ کا کاروبار کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے اس سود کو نہ چھوڑا، سودی کاروبار کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا تو پھر جنگ کا اعلان کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ بھلا کون خدا کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ مسلمان کو اپنے نبی کے شان میں شان کے خلاف کہا ہوا ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیسے رسول اکرم کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟
لیکن ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہماری گلیوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے محلوں میں ہو رہا ہے۔ پھر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، مستانے۔ مٹکا کھیلنے والے، کھلانے والے، سودی لین دین کرنے والے، سود پر پیسہ لینے دلانے والے اور اس پر کمیشن کھانے والے کان کھول کر سنیں، خدا کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ خدا رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی ہمت ہے تو پھر کرو، ورنہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ورنہ اللہ سے ڈر کر اس کام کو چھوڑ دو، بھلے چند دن آزمائش کے گزریں گے، اس کے بعد میرے رب کی قسم تمہارے گھروں میں دولت کے وہ انبار آئیں گے، وہ تم اسے اس کا حساب بھی نہیں رکھ پاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور اگر خدا ناخواستہ سود کے علاوہ چھوٹی سی کمائی اسی پر بس کرنا پڑے، پھر اس سے اچھا ہے کہ سود لے کر جہنم میں جانے سے تھوڑا سوکھا موکا کھا کر کسی طرح سے اپنے اور اپنے بچوں کو جنت میں لے کر چلے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ تو اس طرح سے آج بھی مسلمان سود کا نام بدل کر سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے، جو زمانے جاہلیت کے لوگوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، یہ کیا ہے؟ یہ تو تجارت کو حلال قرار دے رہا، سود کو حرام، وہ بھی تو ایک قسم کا کاروبار ہے، آدمی پیسے دیتا ہے، وصول کرنے کے لیے پھرتا ہے، اس کا بھی کچھ کام ہے، محنت ہے۔ قرآن نے واضح کہا جی نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام کر دیا، اور قیامت کی صبح تک یہ حرام رہے۔ اور ہماری عقل، ہماری سمجھ اتنی ہی ہے جتنے ہمارے پیروں کی طاقت ہے، ہمارے عقل کی طاقت بھی اتنی ہے جتنے ہمارے ہاتھوں کی طاقت ہے، ہماری عقل کی طاقت بھی اتنی ہے جتنی ہمارے آنکھوں کی ہے، جتنی ہمارے کانوں کی ہے۔ ہم ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے، سامنے ہم نظر کریں گے، سامنے دیوار کے بعد کیا نظر نہیں آئے گا، اگر دیوار بھی نہ ہو ایک حد ہے ہمارے نظر کی، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے ہمارے ہاتھ، اس کی ایک طاقت ہے، وہ 50 کیجی 100 کیجی پہلوان ہو تو 200 کیجی اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اٹھانے کی طاقت اس میں بھی نہیں ہوتی۔ پیر ہے، کھڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آدمی 2 پیروں پر چند منٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتا ہے، اس کے بعد پیر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 پیروں پر آدمی کتنی دیر کھڑا ہوگا، اور بھلے 2 پیر کے بجائے 1 پیر پر کھڑا ہو، اس سے کم وقت وہ کھڑ سکے گا۔ اور اگر کوئی کہے 2 پیروں کو اٹھا کر کھڑے تو یہ بس کی بات نہیں۔ اسی طرح انسان کی عقل بھی ہے، اس کی عقل محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصیرت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے عقل کو پیدا کیا، اس کے تو فہم و فراست اور اس کا قیام و قعود اس کے شان کے مطابق ہے، انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم کہیں سودی لین دین کو دوسری تجارت کے ساتھ نہ ملائیں، مٹکا کھیلنے کھلانے کو دوسرے کھیلوں کے ساتھ نہ ملائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوا کو قرآن نے حرام کیا، وہ قیامت کی صبح تک حرام ہے۔ اسی طرح سے یہ آج بھی جہیں پارک میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں رنگ لے کر پھینکتے ہیں، جس پر گرے گا اس کا وہ چیز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے مختلف قسم کے جوے کی شکلیں ہیں، یہ ساری چیزیں خمار میں آتی ہیں، یہ جوے یہ تمام کے تمام میسر میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جوا بازی کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا سود کو
کو، زمانے جاہلیت کے تمام سود کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور عباس بن مطلب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ نے فرمایا کہ ان کے خاندان کا جو بھی سودی قرضہ ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، بھائی اشارے کو آپ نے زور دیا، اس کو فروغ دیا، وہیں آپ نے انسان کی اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال کرنے کا بھی حکم دیا۔ آدمی اپنے دوستوں کا خیال کرتا ہے، بڑوں کا خیال کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، لیکن اپنے ماتحت رہنے والوں کو بھول جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ارقاکم ارقاکم، لوگوں اپنے غلاموں کے ساتھ ہمدردی کرو، ہاں اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھلائی کرو، اطعموہم مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، واکسوہم مما تلبسون، جو تم جس قسم کا لباس پہنتے ہو اسی قسم کا لباس تم اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں اور خادموں کو پہناؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے زاہد صحابی ہیں، ان کی روایتیں امام بخاری نے بخاری شریف میں درج کی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک تابعی نے دیکھا وہ اور ان کے غلام ایک ہی طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں، دونوں پر ایک قسم کی چادریں ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا، ان کا نام حضرت معرور ہے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر کیا بات ہے، تمہارے کپڑے جس شان کے اسی شان کے تمہارے غلام کے بھی کپڑے، کوئی فرق نہیں، ایک جیسا لباس۔ آج کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ ہمارا کوئی نوکر چاکر ہماری طرح لباس پہن کر آ جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں۔ ہم پہنانا تو دور کی بات ہے، اس کا قیمتی کپڑا اگر وہ اپنے پیسے بچا کر پہن لے تو بھی آج کا مالک، آج کا یجمان برداشت نہیں کرتا، اس کی ایک بات سننے کو گوارا نہیں کرتا۔ حضور نے غلاموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ، جس شان کی غذا تم کھاؤ ویسی غذا ان کے لیے بھی انتظام کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس پوچھنے والے سے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے ایک غلام کو، ایک آدمی کو اس کی ماں کا نام لے کر آر دلایا تھا۔ محدثین نے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ جن کو انہوں نے آر دلایا تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ ان کو ان کی ماں کے کہ تمہاری ماں بھی، حدیث میں واضح الفاظ نہیں ہے لیکن جو محدثین نے اس کی طرف اشارہ کیا، ان کے ماں کو بھی کالا بتایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ کو بڑی ناگواری گزری، آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم نے ابھی تک جہالت کے دور کی باتوں کو نہیں چھوڑا؟ حضرت ابو ذر محدثین فرماتے ہیں اسی وقت اسی لمحے اپنے رخسار کو انہوں نے مٹی پر رکھ دیا اور عرض کرنے لگے، بلال جب تک میرے دوسرے رخسار پر پیر نہیں رکھ دیتے میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں۔ کیا ان کے اندر وہ ڈر، کیا وہ خوف خدا، فوراً اسی وقت معاف کرا لینے کا جذبہ؟ حضرت ابو ذر نے اپنے گال مٹی پر ڈال دیا اور فرمایا کہ بلال جب تک میرے دوسرے گال پر پیر نہ رکھ دے اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ کہ آج ہمارے اندر معاف کرانے کا یہ جذبہ ہے،
کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے فوراً اپنی غلطی کو مان لینا، فوراً اس پر نادم و شرمندہ ہونا اور اس سے بغلگیر ہو جانا جس کے ساتھ ہم نے غلطی کی، اور اسے کہنا کہ آؤ یہ میرے مار کا، میری زیادتی کا بدلہ لے لو، آج دنیا میں بدلہ لے لو، کل قیامت میں اللہ کے یہاں پکڑنا ہوگی، اور اگر آج دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر کل قیامت میں حساب دینا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی پر میری طرف سے زیادتی ہو چکی ہے تو آئے اور وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام کی جماعت کون اس پر ہمت کر سکتا ہے، اور اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی پر بھی زیادتی ہوئی ہو۔ آپ تو ہر ایک کا خیال کرنے والے، جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، ایک اونٹ روتا ہوا حضور کی خدمت میں آئے اور اس نے آپ سے اپنے آقا کی زیادتی کو سنایا اور روتا ہوا، یا رسول اللہ میرا آقا مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے، محنت زیادہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور اس اونٹ کے مالک کو بلا کر تنبیہ فرمائی۔ جانوروں کے حقوق دلانے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر زیادتی کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی آپ نے فرمایا یا اگر بھولے بسرے کسی پر زیادتی ہو گئی ہو تو آئے اور وہ مجھ سے کسی طرح سے بدلہ لے لے، کل قیامت میں وہ میرا دامن نہ پکڑے۔ ہے آج کسی کو اتنا احساس، ہے آج کسی کو اتنی فکر، ہے آج کسی کو اتنا ڈر اور خوف، زبان کھولے تو زہر اگلتی ہے، ہاتھ اٹھے تو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، پیر اٹھے تو اس سے بھی ہم کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ہمارے چلنے کے انداز سے بھی لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس اکڑ سے نہ زمین کو چیر سکتا ہے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ پھر غرور کس کام کا، تکبر کس نام پر، یہ کبریائی، یہ عظمت و بڑائی سجتی ہے صرف ایک ذات کے لیے، وہ رب کریم کی ذات ہے، اس کے لیے سجتی ہے، اس کا سزاوار تو وہ ایک ہے، وہ کبریائی کی چادر رکھنے والا، اگر اس چادر کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کا انجام بدترین ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آپ نے صحابہ کی تعلیم کی اور صحابہ کے واسطے سے ساری انسانیت کی تعلیم و تربیت کی کہ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے سے بھلائی کا یہ معاملہ، یہاں تک کہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ تو ہے ہی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی خیال کرو۔ ارقاکم، میری امت کے لوگوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور ہاں ان کا خیال رکھو، اور انہیں واطعموہم مما، تم جو کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو لباس، جس قسم کا لباس تم پہننے کو پسند کرتے ہو۔ کیا ہے اسلام کی خوبی، کیا ہے ایمان والوں کی خوبی، اللہ کے نبی کی یہ ہدایت اور تعلیم، کہ مسلمان کی ایک ایسی شان کہ مسلمان اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی ہمدردی سے، بھلائی سے، اچھائی سے، نیکوکاری سے، احسان سے معاملہ کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ حضرت امام حسن یا امام حسین کا آپ نے بارہا سنا کہ حضرت سے جب ان کے گھر مہمان آئے، آپ نے اپنی باندی سے کہا کہ کچھ ہے تو پیش کرو۔ باندی شوربہ جو تھا اس کو گرم کیا، خدمت میں پہنچانا چاہ رہی تھی، وہ کسی طرح سے اس کا ہاتھ پھسلا، اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا پیالہ گرا، وہ گرم گرم شوربہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا واقعہ بعض کتابوں میں امام حسن کا ذکر ہے اور بعض میں امام حسین کا ذکر ہے۔ بہرحال
یہ نبوت کے گھرانے کے روشن چراغ، جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار، ان کے جسم پر کپڑوں پر وہ گرم چھینٹیں اڑ جاتی ہیں تو اس پر وہ غصہ ہوتے ہیں، فوراً وہ باندی تلاوت کرتی ہے وَالْقَاضِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ حضرت اس وقت فوراً انہوں نے فرمایا ہاں میں نے میرے غصے کو پی لیا ہے۔ پھر اس نے پھر پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو اس باندی نے جیسے ہی یہ پڑھا تو اس نے فرمایا ہاں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فوراً انہوں نے جواب میں فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر کے تجھ پر احسان بھی کر دیا۔ اپنوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ۔ آج مالک دکان میں کسی کو نوکری پر رکھتا ہے، وقت پر اس کو تنخواہ نہیں دیتا، کام کرانے کے بعد مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے اسلام تو مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دینے کا حکم دیتا ہے، اسے اپنے برابر کھڑا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے مالکوں کو، دکان کے اونروں کو چاہیے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، اور خادموں کو بھی چاہیے کہ امانت داری سے پورا کام کرے، کام پورا کرے، اور مالکوں کو چاہیے کہ مزدوری بھی پوری ادا کرے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھائی کا، حسن سلوک کا، خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی۔ اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، لوگوں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ عورتیں نرم مزاج اور نرم خو ہوتی ہیں، فطرتاً وہ کمزور ہوتی ہیں مرد کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے حقوق کا نعرہ بلند کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق جہاں بیان فرمائے وہیں ان کی ذمہ داری بھی بیان کی، اور ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے اپنے بستر پر کسی کو داخل ہونے کا موقع نہ دے، اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی اور کو کچھ نہ دے۔ یہ مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اس کو بھی حضور نے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ بغیر اجازت عورت اپنی بہن کو شوہر کے مال میں سے نہیں دے سکتی، ماں کو نہیں دے سکتی۔ عورت کا سارا خرچ اس کی ذمہ داری مرد کے ذمہ، مرد پر ہے۔ اس کو جو بھی کھلائے گا، جو پہنائے گا، جو کچھ کرے گا وہ مرد کرے گا، جو گھر میں ٹھہرائے گا اس کا جو کرایہ، خاص گھر، جو کچھ ہو وہ مرد کے ذمہ ہے۔ اور آج کر کے ڈھکوسلا مردوں نے عورتوں سے لینا شروع کر دیا۔ شادی سے پہلے بھی سسرال والوں سے بھیک مانگ کر لیتے ہیں، جوڑے کی رقم دو، جہیز کچھ دو، گاڑی دو، کار دو، گھر دو، فلیٹ دو، سائٹ دو، اور دفن ہونے کے لیے قبرستان کی تھوڑی جگہ دو، اور کیا چاہیے وہ بھی تو لے لو۔ ہر چیز مانگ کر لے گا، اور تو کیا کرے گا مرد ہو کر؟ کیا تیرے اندر حیثیت نہیں تو پھر شادی کیوں کر رہا ہے؟ سوتا تو ہے اور پلنگ سسر سے اس لڑکی سے مانگ کر لے رہا۔ سوتا تو ہے، وہ گدا اور نالی اس سے مانگ کر لے رہا ہے۔ کپڑے تیرے اس میں رکھتے ہیں، الماری اور بیرو تو اس لڑکی سے، لڑکی کے باپ سے بھیک میں لے کر رکھتا ہے۔ چلاتا سواری تو ہے اور گاڑی اس سے بھیک میں لیتا ہے، شرم نہیں آتی؟
تو ساری ذمہ داری خرچ کی مرد کی ہے، عورت کی کوئی خرچ کی ذمہ داری نہیں۔ تو کتنا آسان کی عورتوں کا حق اللہ نے کیسے دلوایا؟ یہ مذہب اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اور اگر کوئی کنجوس شوہر ہے، عورت کو اس کا حق نہیں دیتا، تو شریعت نے اجازت دی کہ مرد کے مال میں سے وہ اتنا اٹھا سکتی ہے جس کا خود کا خرچ ہے، اس کی بھی اجازت دی۔ لیکن وہ شوہر کے مال کو اٹھا کر اپنی بہن کو، اپنی ماں کو اور دوسروں کو نہیں دے سکتی شوہر کی مرضی کے بغیر۔ کتنے ساری چیزوں کو اسلام نے بیان کیا، تمام حقوق کو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے کھلے طور پر بیان کر دیا۔ تو اسی طرح سے اپنے بستر کی بھی، اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرے۔ تو یہ اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جس میں آپ نے بہت سے فرامین بیان فرمایا، اور ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلی جمعہ آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا۔ ایک اہم بات کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے اہم ہدایتیں جو تمام لوگوں کے لیے جاری ہیں، ان ہدایتوں میں جیسے یہ سنگے اور اس سے بڑھ کر یہ نشے کی عادت جو مسلمان بچوں میں، نوجوانوں میں بار بار آگاہی ہو رہی ہے کہ اس معاملوں میں احتیاط برتیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو محکمہ پولیس کی طرف سے بعد میں ہے، پہلے خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ مسلمان نشے کا عادی نہیں ہو سکتا، خود بھی بچیں، دوستوں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور اسی طرح جیسے پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہمارے نوجوان سوچے سمجھے بغیر مختلف قسم کے پوسٹ بناتے، واٹس ایپ پر ڈالتے، فیس بک پر ڈالتے، انسٹاگرام پر ڈالتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس ان کے گھروں تک پہنچتی ہے اور ان کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ آپ کا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ ساری تنظیمیں قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرتی ہیں، قانون کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو کوئی آگے نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ اگر پوسٹ بنانا چاہتے ہیں، اتنا ہی شوق ہے، قرآن مجید کی آیت حدیث ترجمہ آپ خود نہ بنائیں، جو دوسرے علماء کرام کی سرپرستی میں بنائے پوسٹ ہیں، آپ اس کو پوسٹ کریں، ری پوسٹ کریں، اس کو وائرل کریں، وہ دوسروں کو بھیجیں، شیئر کریں۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، بیکار کے اس قسم کے کام کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی، آپ کے دوستوں کو پریشانی، ماں باپ کو پریشانی، کوئی کام ایسا ہرگز بھی نہ کرے۔ 4-5 واقعات ہمارے شہر میں پیش آ چکے، پتہ ہی نہیں چلتا ان نوجوانوں کو، کوئی بھی پوسٹ بنا دیا، اس کو بس اس کو وائرل کر دیا اور سمجھ گئے کہ ہم بہت زیادہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے۔ آؤ مسجد میں نماز پڑھو، آؤ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو، سچ بولو، امانت داری کا خیال کرو، قرآن اور حدیث کو عام کرو، رسول اللہ اور صحابہ کے واقعات کو عام کرو، ہماری تاریخ اور سیرت کو عام کرو۔ یہ تو کرنے کے کام ہیں، جوش میں آئے کچھ بھی کر دیے، سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔